لاسٹ فگر جو میں نے دیکھا ہے وہ کوئی تقریباً یہودیوں کی قریباً کوئی 1.5 کروڑ کی آبادی ہے، یعنی 8 ارب میں سے کوئی 1.5 کروڑ جو ہے وہ بنی اسرائیل آفیشلی جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل ہے، یعنی یہ یہودین اصلاً اور نسلاً جسے کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک راؤنڈ فگر ذہن میں رکھ لے، کیونکہ ایک ان کو کہتے ہیں کہ ان کا ایک قبیلہ تھا جو 12 قبیلے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ بچھڑ گیا جو آج تک ان کو ملا نہیں، تو ہم ایک رفلی کہہ لیتے ہیں کہ 2 کروڑ کی آبادی ہے۔ اگر ہم 2 کروڑ کی بھی آبادی لے لیں 8 ارب کے، یعنی دنیا کی اس وقت آبادی لگ بھگ، ایگزیکٹ فگر تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ 8 ارب ہے، تو اس 8 ارب کے اندر بنی اسرائیل جو ہے وہ 0.2% اور سم تھنگ شاید بن جائیں گے، یعنی 1% سے نصف سے بھی کم ان کی تعداد بنتی ہے، یعنی تعداد کے اندر 0.2% سے بھی کم ہے، یعنی 2% آپ سمجھ لیں چلیں، اور دنیا جو ہے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اب یہاں قرآن شریف کی ایک آیت جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑے جتھے والا نہیں، ان کی تعداد بڑھا دے گا۔ یہ کب ممکن ہو سکتا ہے؟ 8 ارب کے سامنے 2 کروڑ لوگ جو ہے کس طریقے سے بڑے جتھے والے بن سکتے ہیں؟ وہ تو تب ممکن ہوگا کہ 8 ارب میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ یہی ایک منطق سمجھ میں آتی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر غور کریں گے تو یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ 8 ارب کی آبادی کم ہو کے 1.5 کروڑ کے سامنے یا 2 کروڑ کے سامنے بھی کم ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یعنی سمجھ لیں کہ 2 کروڑ کو 8 ارب میں سے نکال لیں اور باقی جو بچی ہوئی آبادی وہ ان سے بھی کم ہو جائے، تو تب جا کر بات جو ہے اس آیت کی سمجھ بیٹھتی ہے وہاں پہ، اور یہ تب بیٹھ سکتی ہے جب یہ بات بیٹھ سکتی ہے کہ جب دنیا میں ایک بہت بڑی چینجنگ آئے۔ اچھا، یہ بات تو اگر آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی آج کل چینجنگ آتی ہے، دنیا میں کوئی بھی بڑا واقعہ آتا ہے تو 2 چیزوں پہ اثر ہوتا ہے، ایک جغرافیکل چینجنگ ہوتی ہے، ایک ڈیموگرافیکل چینجنگ ہوتی ہے، یعنی ایک آبادیاتی چینجنگ آتی ہے، آبادیاتی یعنی اگر کہیں پہ کوئی بڑا حادثہ واقعہ ہوتا ہے، وہاں کے لوگ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں کہیں اور جگہ پہ، یا اس کی حادثے واقعے کی وجہ سے وہاں وہ لوگ مر جاتے ہیں، اس طریقے سے، اور جغرافک چینجنگ جو ذکرن آتی ہے اس میں۔ تو اس واقعے کے حساب سے بھی، اس آیت کی استدلال کے حساب سے بھی یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑی آبادیاتی چینجنگ آئے گی، اس کو یہاں سمجھ لیں، یعنی اتنی بڑی تباہی ہو جائیں گی دنیا کے اندر لوگ، میں نے پچھلی مرتبہ اپنی ریکارڈ میں کہا کہ 99%، لیکن اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 99% سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے معاملہ بہت گمبھیر ہے۔ اگر آپ قرآن اور حدیث پہ یقین کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو معاملہ بہت گمبھیر ہے سامنے۔ اسی وجہ سے یہ بالکل صاف واضح الفاظ میں ہے کہ آنے والے وقت میں بنی اسرائیل جو ہے وہ تعداد کے لحاظ سے دیگر اقوام سے زیادہ ہوں گی، یہ بات درست ہے، اور بنی اسرائیل کی اپنی تعداد اس وقت کوئی 2 کروڑ لوگ ہیں، اگر ایک رفلی گنا کر لیں، اور واقعی کی تک جو ایک ہم نے کیلکولیشن کی کہ بھئی آنے والے ایک جنریشن ہے تقریباً 16-17 سال یا 18 سال میکسیمم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس حساب سے دنیا کی جو ہے نا کہتے ہیں کہ شاید چونکہ دنیا میں بھی جو ہے وہ پاپولیشن جو ہے انکریز نہیں کر رہی ہے، وہ تقریباً میں نے ذرا دیکھا، گوگل کر کے میں نے دیکھا تو وہ دکھایا گیا کہ تقریباً 0.6%، یعنی 1% سے بھی کم جو ہے نا دنیا کی ٹوٹل آبادی جو ہے نا گروتھ اپ کر رہی ہے، بہت کم لوگ جو ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو فیملی سسٹم ڈسٹرب ہو چکا ہے لوگوں کا، پہلے مسلمانوں میں اتنی طلاقیں نہیں ہوتی تھی، آج جو ہے طلاقوں کا سسٹم بہت زیادہ ہے، شادیاں نہیں ہوتی ہے، لوگ جو ہے صرف معاشی بدحالی کا رونا روتے ہیں، اللہ پہ توکل تو کسی کا تقریباً لوگوں کا نہیں رہا کہ بھئی روزی اللہ دیتا ہے، یہ باتیں تو تقریباً لوگوں کے دماغ سے ہٹ چکی ہے، اور وہ اس وجہ سے مسلمانوں میں بھی جو ہے نا ایک گروتھ ریٹ کم ہے آبادی کا۔ اچھا، اب اس بات کو، یہ میرا ایشو نہیں ہے لیکن فی الحال میں ایک فار ایگزامپل بتا رہا ہوں، تو آبادی کا اگر ہم تناسب دیکھ رہے ہیں، آنے والے وقت میں آبادی تقریباً 8 سے 10 ارب ہو سکتی ہے۔ 10 ارب کی آبادی میں جیوز بھی جو ہے تقریباً جو یہودی ہیں وہ بھی تقریباً کچھ 20-22 لاکھ یا 25-30 لاکھ تک بڑھ جائیں گے، ان کی بھی آبادی کا تناسب تقریباً اتنا ہی بنتا ہے۔ تو اگر وہ 2 کروڑ ہے تو شاید وہ میکسیمم 2.5 کروڑ ہو جائیں گے،
یہ میکسیمم ایک رف فگر ہے، ایگزیکٹ میں کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن یہ یقینی ہے کہ اس 2 یا 2.5 کروڑ کے سامنے جو دوسری آبادی ہوں گی وہ اس کی 30 سے 40% ہوں گی۔ اب آپ اس کو خود ہی ملٹیپلائی کر دیں، اگر 2 یا 2.5 کروڑ ہے اس کو ملٹیپلائی کر دے 0.4 سے یا 3 سے، یعنی 40% یا 30% سے، تو کتنی آبادی کا تناسب نکلتا ہے، بالکل صاف ہو جائے گا۔ اور آیت آپ کے سامنے صریح ہے، وہ جو ان میں سے ہوں گے اس میں پھر اہل اسلام بھی ہے، اہل عیسائی بھی ہے، اہل روم بھی ہے، عیسائی بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے دیگر اقوام کے لوگ بھی، یعنی ہندو ہے، جو بھی ہے مذاہب۔ بتا دیجئے کتنے لوگ بچیں گے، آپ خود کیلکولیٹ کریے۔ معاملہ بہت حد تک جو ہے کلیئر ہو چکا ہے کہ ہم اب آگے جو ہے آگے 20 سال ہم ہیں کہ نہیں ہے، یہ تو اللہ یعلم، لیکن ایک تباہی جو ہے وہ سورۃ دخان میں جس کا ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ وہ آ کے رہے گی، اور وہ تباہی جو ہے سب دنیا میں کسی ایک کو بھی جو ہے نا نہیں چھوڑے گی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس تباہی سے، اس عذاب سے کوئی بچے گا۔ اور پھر جب لوگ مسلمانوں کا اہل ایمان کا گریہ ہوں گا اللہ کے سامنے، ان کی دعائیں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ پھر کچھ لوگوں کو بچا دے۔ اچھا، اس میں مطلب یہ ہے کہ یہودیوں سے کیوں؟ یہودیوں سے چونکہ ایک معاملہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، وہ چونکہ اللہ کی معیشت، اللہ کی جو اپنی ایک مرضی ہے، اس کی جو مرضی وہ پہلے سے موجود ہے کہ اس قوم کو جو ہمیشہ سے نافرمانی کرتی آئی ہے، تو اس کو آخر میں جو ہے اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے بعد بھی وہ مسلمانوں کے سامنے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو نزول ہوگا اور اس کے ساتھ کم لوگ بھی ہوں گے، تو پھر وہ جو یہودیوں کا خاتمہ ہوگا اہل اسلام کے ہاتھ ہوئی، تو وہ بات پھر جو آگے آ کے چلیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا کہ تمہاری نافرمانی کی سزا اب یہ ہے آخر حد تک۔ تو یہاں پر جو ہے ہم نے آج اس موضوع پہ صرف اتنی گفتگو کرنی تھی، لیکن آگے ہم کچھ تاریخی حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ وہ بہت جاننا ضروری ہے۔ تو اس کے سمجھنے کے لیے آنے والے وقت کی حالات کو، یعنی جو ہم جس دور میں اس وقت گزر رہے ہیں، اس کو تاریخ کے حوالے سے سمجھنا بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ جو گفتگو ابھی تک جتنی بھی کہی گئی ہے اس میں تو یہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جو ہے اب یعنی بالکل نیئر ٹو ایج پہنچ چکے ہیں، یعنی اس کنارے کے نزدیک پہنچ چکے ہیں جہاں پہ اب آگے کوئی وقت نہیں بچتا ہے۔ لیکن آیا یہ درست بھی ہے کہ نہیں، اس پہ مزید جو ہے نا روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں حدیث سے جو ہے نا ہمیں تھوڑی سی مدد بہت ملتی ہے، میں تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ حدیث سے مدد ملتی ہے۔ یوں تو فتن الملاحن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی حدیثیں ہیں، یعنی کتنے فتنے وقت پہ پیدا ہوں گے، کہیں کہیں وقت فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن 3 ایسے فتنے ہیں جن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اتنے واضح طور پر کیے گئے ہیں، یعنی ان کا بیان، ان کی خصوصیت کو اس قدر یعنی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اگر ہم تاریخ میں اس کو صرف ٹٹولیں تو ہمیں بڑی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم اس وقت کس دور میں کھڑے ہیں، یعنی یا کس دور کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ یوں تو ہمیں مختلف اینگل سے مل جاتا ہے کہ ہم کس دور میں اس وقت جی رہے ہیں، اور روایتاً اور احادیث اور فتنوں کے متعلق جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس سے تو بات پتہ چل جاتی ہے، لیکن ان فتنوں کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس فتنوں میں بڑی خاصیت ہے، اور آخری جو اس تیسرا جو فتنہ ہے اس میں، اس کی خاصیت بہت عیاں ہو جاتی ہے۔ تو پہلے میں حدیث پڑھ لیتا ہوں، اور یہ حدیث جو ہے ابو داود کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي حدثنا ابو المغيرة حدثني عبد الله بن سالم حدثني العلاء بن عتبة عن عمير بن هاني العنسي قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة فأكثر في ذكرها حتى ذكر الفتنة الأحلاس فقال قائل يا رسول الله وما الفتنة الأحلاس؟ قال صلى الله عليه وسلم هي هرب وهرب ثم الفتنة السراد
دخنها من تحت قدم رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أوليائي المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورك على الضلع ثم الفتنة الدهيمان لا تدع أحد من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يسير الناس إلى فسطاطين فسطاط الإيمان لا نفاق فيه وفسطاط النفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. اور یہیں پر آج میں وقفہ کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.